میں ایک اور ہمارے مہمان شیخ ابراہیم صاحب جو سی او ہیں کینن فارم کے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شیخ ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں. اچھا، ویسے خواتین برابر کے حقوق مانگتی ہیں، آواز آتی نہیں ہے. تو دیکھیں، اس بات پہ ہمارے جو نوجوان منڈے ہیں کتنے خوش ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے تو شکریہ شاہ صاحب کا، ہمیشہ سے ہی مہربان رہے، موقع دیتے رہتے ہیں. علی بھائی تھینک یو. مجھے پتہ نہیں ہے کیا ٹاپک کیسے ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آنے والے لوگوں سے بات کرنی ہے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا جو سفر ہے نا وہ کچھ ایسے ہی گزرا ہوا. جیسے شروعات، میرے والد صاحب بزنس مین نہیں تھے، دادا بزنس مین نہیں تھے. میرے والد صاحب جب مائیگریٹ کر کے آئے تو ان کے بڑے بھائی نے نوکری کرنے کی بجائے کاروبار کرنا شروع کیا. کاروبار مشکل بہت تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا. تو میرے والد صاحب نے اسی وقت سٹارٹ اپ سے ہی بھائی کے ساتھ ملے، اور 5-7 سال عمر ہوگی جب پاکستان بنا تھا. تو وہ ہوتے نہیں ہیلپر، اپنے بھائی کے ہیلپر کے طور پہ کام شروع کیا. تو یہ ہماری فیملی کا بزنس سیٹ اپ سٹارٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بزنس کیا تھا. چمڑا منڈی میں یہ جو چھال صاف ہوتی ہے نا، یہ کھال کے اندر سے کھال اترتی ہے، جو صفائی ہوتی ہے کھال کی، اس کو صاف کر کے بیچتے تھے. یہ آج میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں بہت آسان لگ رہا ہو. کبھی کوئی چمڑا منڈی میں جا کے وہاں کھڑا ہو کے اس بدبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرے تو اسے پتہ لگے گا کہ وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے بات. لیکن انہوں نے جو اپنا سفر شروع کیا، لاسٹ ایئر وہ وفات پا گئے. اور وہ سفر جو ابھی اختتام کو نہیں گیا، کنورٹ ہو گیا ٹو نیکسٹ جنریشن، ابھی میرے سے آگے کی جنریشن میں جائے گا. وہ چند روپوں سے شروع ہونے والا سفر آج کئی ارب روپے کے ٹرن اوور سے. وہ ایک چھوٹا سا کام آج گروپ آف انڈسٹریز میں ہے. آج اس کووڈ کی سچویشن کے بعد لوگ کہتے ہیں بڑے عجیب سے حالات ہیں. ہمارا گروپ 2 نئی فیکٹریاں لگانے جا رہے ہیں، شروع ہی. تو میں بھی کوئی پڑھائی میں اتنا تیز نہیں تھا. ماشاءاللہ آپ تو سارے تیز پڑھے لکھے تیز لوگ لگ رہے ہیں. میں جو نا بیک بینچرز، اور میرے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ 35-40، 33 والا پاس، 40 والا ٹاپ تھے. لیکن ایک چیز جو میں نے ہمیشہ، ابھی بھائی جان نے 2-4 باتیں کی، مجھے لگا جیسے میری ہی باتیں کر رہے ہیں. میں سر، زندگی میں نا کبھی دھوکہ دینا مت سیکھنا کسی کو. یہ کبھی پلان مت کرنا کہ میں نے کسی کو دھوکہ دینا. ہمت پلان کرنا، کام پلان کرنا، غلط ہو جائے فکر نہ کرنا. آپ میں سے کبھی زندگی میں آپ کے بڑوں نے، آپ نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس کا آپ کو رزلٹ پتا ہو؟ رزلٹ پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کرتے کیا ہیں؟ تو فیصلہ جو آپ کرتے ہیں نا بھائی جان، وہ ہمیشہ پازیٹیو نوٹس کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی ایسا فیصلہ سوچا ہے جس پہ غلطی ہو، لیکن غلط ہو جاتے ہیں. اس پہ اختیار نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اس اچھائی کے ساتھ ہی غلط ہونا ہوتا ہے. تو پھر غلط کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہونا؟ آپ کو اپنی سوچ میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ رہ گیا ہوں، پیچھے ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں ہے، آگے چلیں گے.
2008 میں نے جب کام شروع کیا 1993 میں تو ویسے 1988 میں میٹرک کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کاروباری دنیا میں آ گیا. شرارتی بڑا تھا, تو ابا جی نے کہا میٹرک میں ابھی بھی پتہ نہیں 4-6 مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں, تب تو بہت چھٹیاں ملتی تھی 3-3 مہینے کی. تو میرے ابا جی نے کہا چلو بیٹا جی کام کریں, آپ بھی کیا کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے. تو میں 1988 میں میٹرک کے پیپروں کے بعد پروفیشنل لائف میں آیا. پھر میں نے FA کیا, پھر میں نے BA کیا. 93 میں ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلی فیکٹری پلان کی تھی. اس سے پہلے میرے والد صاحب ٹریڈر تھے اور ہم مختلف چیزیں امپورٹ کرتے تھے. آرٹیفیشل لیدر تھا, پلاسٹک کی پروڈکٹس تھیں. تو 1993 میں ہم نے فیکٹری پلان کی, 97 میں ہم نے ایگزیکیوٹ کی, پروڈکشن میں آیا. 97 میں جو فیکٹری شروع کی تھی وہ آج پاکستان کی تیسری بڑی فوم فیکٹری. اور 1980 کے بعد سب سے مزیدار بات بتانے لگا, 1980 کے بعد 1998-97 میں 18 سال بعد پاکستان میں کوئی فوم فیکٹری لگی تھی, اور اس سے پہلے تک صرف 5-4 بڑے نام تھے, کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا, مناپلی تھی. مجھے ایکسیپٹنس دی نہیں گئی کئی سال تک, کیونکہ میں ایلین تھا ان لوگوں کے لیے. ایک تو انڈسٹریلسٹ نہیں تھا, دوسرا باہر سے آ گیا, آگے ان کی مونوپلائزڈ آئٹمز ان کے پیچھے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک 18 سال بعد کسی مارکیٹ میں ایک نیا مینوفیکچرر آتا ہے, ایک نیا بندہ آتا ہے, اس کو قبول کرنا جن لوگوں کی 18 سال کی حکمرانی تھی کتنا آسان ہوگا. لیکن اس کو قبول کروایا. اس کے مارکیٹ کے جو ان کی نیگیٹیوٹیز تھیں ان کو اپنی پازیٹیوٹیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے یہ اسٹڈی کیا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو وہ نہیں دیتے ہم دے سکتے ہوں, جو وہ نہیں کرتے ہم کر سکتے ہوں. کیونکہ جو بندہ اوپر آ جاتا ہے نا, وہ پھر اپنے نیچے والے کی بہت ساری چیزیں چھوڑ آتا ہے کہ ایسی کیوں کریے. ایک برانڈ بن جاتا ہے نا, جب اس کو طاقت آ جاتی ہے تو اس کے پاس کوئی شکایت لے کے آتا ہے کہ سر تہاڈا مال چنگا نہیں آیا. پنجابی سمجھتے ہیں نا سارے, ونڈرفل. تو وہ کہتے ہیں جی سر آپ کا مال اچھا نہیں آیا. وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں, وکتے رہا نا, ایک نو چنگا نہیں لگا 700 گاہ کے کی فرق پہنتا ہے. وہ ایک کسی اور کے لیے فرسٹ ہوتا ہے, اس کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے, اس کے پہلا کامیابی کا وہ طریقہ بن جائے. پھر اس کا دوسرا ڈھونڈیں, پھر اس کا تیسرا ڈھونڈتے ہیں, پھر چوتھا ڈھونڈیں. اسی طرح سے جو ان کے ناراض لوگ تھے وہ میرے دوست بنتے چلے گئے, جو ان کے سے پسند نہیں کرتے تھے, جن سے ان کو اختلافات تھے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہر ایک راضی ہو, آپ ہر ایک کے ساتھ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ عام زندگی میں بھی دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے چل پڑیں. عام زندگی میں یہ فارمولے اپلائی نہیں کرنے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی خامیاں. یہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے, آپ کی اپنی گروتھ کی سوچ ہے. آج کل آپ سارے کووڈ پہ کافی ذہن میں آتی ہوں گی باتیں. کووڈ 2 سال میں کیا ہوا دنیا میں, کوئی سمجھتا ہے؟ کوئی دوست, کوئی ساتھی؟ 2 سال میں دنیا میں پیسے کی سرکولیشن, یہ اتنی مہنگائی کیوں آئی ہے, کبھی اسٹڈی کیا آپ لوگوں نے؟ ایک دم 6-8 مہینے میں آگ لگ گئی. ہم ہر ایک کو برا بلا کہہ رہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. آج ایک چیز ہے, کل دوسری. پیسے کا سرکل چینج ہو گیا سارا. کووڈ سے پہلے پیسہ ایک سرکل میں تھا, نیچے سے اوپر جا رہا تھا, اوپر سے نیچے آ رہا تھا. اس 2 مہینے میں 2 سال میں دنیا نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نچوڑ سکتے ہیں لوگوں سے. جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے, جن کے پاس پاور نہیں تھی ان کو نچوڑنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں رہ کے بھی کھانے پہ پیسہ ضرور لگائیں گے, کچھ نہیں کریں گے تو کون کون سی ایسی ضروریات ہیں کہ جن پہ یہ مانگ کے چھین کے اپنے آپ کو پورا کریں گے. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ انہی بیسکس کی آپ کے یہاں مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں. ہماری گورنمنٹ کہتی ہے نا جی یہ آٹا صرف یہی مہنگا نہیں ہوا, لیونگ صرف کاسٹ یہی نہیں بڑھی, تو ساری دنیا میں بڑھی ہے. تو ساری دنیا میں آپ جیسے ہمارے جیسے بندے موجود ہیں نا جی. انگلینڈ میں غریب آدمی نہیں ہے,
امریکہ میں غریب آدمی نہیں ہے, جاپان میں نہیں ہے, چائنا میں نہیں ہے. دنیا میں ہر طرح کے ملک میں ہر طرح کی کلاس ہے سر, اور اس کلاس کو ڈیفائن کر کے اس سے پیسہ لے کے جانے والا بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے ٹارگٹس دنیا میں سب سے زیادہ, شاہ صاحب پچھلے 2 سالوں میں امیر آدمی امیر تر ہوا ہے اور غریب آدمی غریب تر ہوا ہے. اور یہ میری نہیں, بلومبرگ بولتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں نیچے سے پیسہ شفٹ ہو کے اوپر گیا ہے. اب اوپر سے نیچے نہیں آ رہا کیونکہ اتنا انویسٹ نہیں کیا جا رہا آگے جتنا لوگوں سے چھین لیا گیا, لوگوں سے نکال لیا گیا. اب بیسکس چیزوں پہ ہی انویسٹمنٹ رہ گئی اور پھر وہ واپس جا رہی ہے. آپ کی دنیا میں اس وقت نئی چیزیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کیا آئیں گی. آپ کے ہاں ہمارے ملک میں بڑا شور مچ گیا کہ جی آپ کی یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو بڑا بوم, 200 روپے ٹن کو 200 روپے کے جی سونا دو اپنا ٹچ کر گیا جا کے. تو کہاں آئے گی تیزی, عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل رہی. یہ چیزیں ہیں, لیکن ان سے حاصل کیا ہوگا؟ اسپیس. آخر اسپیس تو بنی ہے نا جب نیچے سے نکلا ہے. ہمیں اپنی سوچ کے ساتھ اس اسپیس میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے یہ چیزیں دیکھی, ہم نے پچھلے 6-8 سال میں یہ ساری چیزیں پلان کرنی شروع کی کہ جی کیا کیا چیزیں چینج آئی ہیں. تو ہمیں ہمارے دوستوں نے کہا یار کیوں انویسٹ کر رہے ہو, ابھی دیکھ لو. اور میں نے کہا یار انویسٹ کرنے کا موقع تو ملا ہے نا, اب کلک ہو گیا تو لوگ کہیں گے واہ واہ, لیکن فیل ہونے کا چانس بھی موجود ہے نا. ہم نے تو اچھا سوچ کے کیا, لیکن جب سارا کچھ چینج میں آ رہا ہے تو ہمیں بھی چینج میں آنا تھا. ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سٹک کر لیتے, روک لیتے اور یہ ویٹ کرتے کہ کب حالات اچھے ہوں گے, کب لوگ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا تو ہم نیا پروجیکٹ سٹارٹ کریں, نئی چیزیں کریں. تو ہم نے کہا کہ اس ویٹ میں اپنا حصہ ڈالتے, لوگوں کو جاب ملے گی, لوگ ہمارے پاس آئیں گے, ہمارے پاس رکا ہوا سرمایہ سرکولیشن میں آئے گا. یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. آپ لوگوں کی زندگی ابھی بہت انیشیلی ہے, موسٹلی آر اراؤنڈ 25, موسٹلی بولا تو کرے یار, موسٹلی 25. لیکن جب میں 25 سال کا تھا نا تو میری شادی کو بھی 4 سال گزر گئے ہوئے تھے. مجھے کام کرتے ہوئے بھی تقریباً صحیح 19 سمجھ لیں کہ 25 سال کی عمر میں کام کرتے ہوئے سر جی 10 سال تو ہو ہی گئے تھے, 8 سال. تو بہت جلدی کام میں آیا تھا. پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے بیسیکلی. میری بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے سوچی تھیں, تو بھائی جان نے 5 منٹ میں بیٹھا ہوں تو میری ساری آدھی باتیں کر کے کنفیوز کر دی ہے مجھے. کیونکہ جو بزنس مین ہوتے ہیں نا, خود سے کام کرنے والے, میرے خیال میں یہ بھی خود سے بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے, میرا بھی بزنس خود سے, تو ہماری بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں. کیونکہ ہر ایک کی لائف جو اس معاشرے میں کیا کہیں پہ بھی ہوتی ہے نا, شروعات ایک جیسی ہوتی ہے. ہم محنت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں, خواب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ان خوابوں میں اچھی زندگی ہوتی ہے, اپنی اولاد کے لیے اچھا. ایک سٹیج کے بعد آپ بھی اپنے لیے سوچنا بند کر دیں گے. آپ کے میں پڑھا جس اسکول میں, اس کی 35 روپے فیس ہوئی تھی جب میں نے میٹرک کیا تھا, اس سے پہلے 20-25 روپے تھی. تو جب میرے پاس وسائل آئے, میرے بچے ایچیسن میں پڑھے, اس کے بعد لنڈن میں گریجویشنز کر رہے ہیں, تو میں تو ادھر FC کالج میں تھوڑا سا پڑھا اور ختم ہو گئی بات. لیکن اصل جو بات میں کہتا ہوں, آپ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, مثبت سوچ. اور کسی کو کبھی یہ مت سوچے کہ یار میں نے یہاں جانا ہے, یہ آ رہا ہے تو اس کو کاٹ دوں. ہر ایک کا حصہ ہے وہاں تک جانے کے لیے. آپ کے یہاں پہنچنے میں بھی کسی نہ کسی کا حصہ رہا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو محنت کی, یہاں تک لے کے آئے, تو انہوں نے حصہ ادا کیا ہے. وہ اگر اپنی کمائی آپ پہ نہ خرچ کر رہے ہوتے تو آپ کہاں پڑھتے,
کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے خود سے نوکریاں کر کے یہاں تک پہنچے؟ تو آپ کا باپ بھی سوچے، میں بھی سوچوں کہ میں اپنی اولاد پہ نہیں خرچ کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا. تو کسی نہ کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو حصہ دیتے ہیں. ان کو کبھی کاٹنے کی کوشش نہ کریں. میرا یہ بہت ٹیگ لائن آبزرویشن ہے. جیسے میرے بھائی نے پہلے بھی کہا، کچھ چیزیں زندگی میں نا سیکھی جاتی ہے، شارٹ کٹس نہیں ہیں. میں نے ویسے زندگی میں جب بھی شارٹ کٹ کیا 2-3 دفعہ آزمایا، وہ ہمیشہ ہی اپڑے بھی لے گئے نہیں. حقیقت بات ہے. اور جب بھی میں نے لانگ ٹرم یہ سوچ کے کام کیا ہے نا کہ یار کوئی بات نہیں، 5 سال بعد 4 سال بعد ریزلٹس آئیں گے، اچھے آئیں گے، اس میں سکسیس آئی ہے. سکسیس ریٹ وری کر سکتا ہے آپ کا. آپ سوچتے ہیں کہ مجھے 25%، 100% سکسیس، میرا اتنا پروفٹ ہوئے گا، وہ اتنا نہ ہوئے. 5% کم ہو جائے گا، 10% ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ 2% بھی اگر ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک لائن، ایک آپ کو ڈگر مل گئی ہے، آپ کو ایک سٹوری مل گئی ہے. زندگی میں نا کسی ایک شخصیت کو، بحیثیت مسلمان سب کا ایک ہی آئیڈیل ہے جس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن اپنے آس پاس جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یا بڑے آئیڈیلز پیدا کریں جن کی سوچ سے لوگوں سے متاثر ہونا سیکھیں. اپنے آپ میں گم نہ رہیں، لوگوں کی طرف چلنا سیکھیں، لوگوں کی طرف بڑھنا سیکھیں. سوچا کریں کہ یار یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، اچھا لگتا ہے تو میں بھی یہ کروں اس کی طرف. میں بڑا 1990 میں نے سوشل ورک جوائن کیا تھا ہمارے ایک دوست کی وجہ سے. تو میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، اس کا ہیڈ آفس ہے. میں نے اس کو پاکستان میں بھی لیڈ کیا، دنیا کے لیول پہ میں اس میں کیا. جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے لوگوں کے لیے نا کچھ کرنے کا جذبہ آیا. سوشل ورک ضرور کریں، چھوٹے سے چھوٹا. کسی کو 5 10 روپے 20 روپے دے دینا، آپ کو نہیں پتہ شاید اس کی کیسی ضرورت پوری. میں نے کیونکہ ہر ایک کی، ابھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں پرسوں الخدمت فاؤنڈیشن میں تھا شاہ جی، انہوں نے روزگار اسکیم ایک شروع کی ہے بہت زبردست. وہ رکشہ دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بڑے موقع، ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں. آپ وہاں پہ جا کے تھوڑے سے پیسے سے کسی کے لیے کچھ حصہ ڈال لیجئے اپنی کمائی میں سے. اپنا پارٹنر بنائیے. جب آپ بزنس کرنے اگر جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، اپنی کمائی میں پارٹنر بنائیے اپنے رب کو. کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں سے متعین کیجئے گا اس کے لیے. اور جب اپنے لیے نکالنے لگیں تو اپنے سے پہلے وہ حصہ نکال دیجئے. آپ کے کام میں نقصان کبھی نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کبھی نہیں رکے. زکوٰۃ فرض ہے، خیرات واجب ہے. ایسی ہی نا شاہ جی؟ کچھ وہ بھی کریں جو اپنے دل سے کریں. فرض تو اس نے کر دیا آپ پہ کہ دے دو زکوٰۃ، خیرات کر دو، صدقہ دے دو، بلائیں ٹال دے گا. تو جو اس نے آپ کو دیا ہے اس کے بغیر کہے ہوئے سے بھی تو اس کو لٹانے کی کوشش کریں کچھ، جس میں سے اس کو بھی توقع نہ ہو. ڈالتا تو وہی ہے ہمارے دلوں میں کہ دے دیں، لیکن ان یوزول کچھ ہونا چاہیے. کچھ ایسا کریں جس میں سے ایسا بندہ آپ کا پارٹنر بن جائے جس نے آپ کو 1 کے 70 دینے ہیں اور بہت اوپر دینے. یہ میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں. میرا لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی تعلق ہے. میں 2 دفعہ ایگزیکٹو بورڈ ممبر رہا، الیکشن جیتا. میں نے بڑے بڑے کامیاب اور بڑے بزنس مینوں سے شاہ جی پوچھا ہے کہ اندر دی گل کی ہے، یہ جو پیسہ آتا ہے نا یہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے فنکار تو سارے ہی ہم ہیں تو یہاں تک پہنچے، گلاں باتیں تو ساری کر لینے ہیں سر، ساڑھے نالوں زیادہ تیز کرنے والے نے. میرے پاس یہ موبائل ہے جیب میں، از ون آف دی بیسٹ ان دی آج کی ٹیکنالوجی میں، یہ بیسٹ موبائل ہے. لیکن اس سے مجھے موبائل میں واٹس ایپ اور کال کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نہیں پتہ. آپ میں سے بہت سارے ایسی لوگ یہاں بچے بیٹھے ہوں گے جو اس کو ابھی کھول کے بند کر دیں گے، اس کو ابھی تیا پانچا اس کی ہر وہ اندر ایپس اوپس کو جانتے ہوں گے. تو پھر یقیناً آپ ہم سے بڑے فنکار ہیں.
آپ آنے والے وقت میں ہم سے آگے ہوں گے. لیکن میں جب ان سے سوال پوچھا شاہ جی, تو ہی از ون آف دی پاکستان's ٹاپ لیڈنگ بزنس مین, میں نام نہیں کوٹ کرتا, ویری گڈ فرینڈ آف مائن, پاکستان کے چند آپ 10-20 لوگوں میں سے, امیر لوگوں میں سے ان کا نام ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میاں صاحب کیا وجہ ہے؟ انہیں واہ پیسہ ہے وہ جڑے کام نو ہاتھ پاندے ہو اور ہر کام تسی کردے ہو, کوئی کام چھڑ دے بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے, میں کہ تمہیں پتہ لگ جائے مجھاں نے پیسے بڑھنے تو فارم پا لیا, سیدھی جی گل. وہ کہتے ہیں ابراہیم صاحب ہم ٹریول کر رہے تھے پاکستان سے باہر, جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں ابراہیم میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے نا اس میں سب سے پہلے ایک بندے کو پارٹنر ڈال دی. انہوں نے لفظ بندہ بولا, میں کہا بندہ, میں میاں صاحب کیا بولا تھا؟ کہنا نہیں صرف پیسے دیندا ہے. میں کہا وہ کس طرح؟ کہنا کیونکہ میں انہوں دینا ہے وہ مینوں دیندا ہے. میں کہا تسی کس طرح دیندے؟ یہ پوری میں ایسی ہی گفتگو سنا رہا ہوں. کہنے میں اورے بندیاں نوں دینا ہے. وہ میں کہا میں سب بندہ دینا نہ ہویا. کہنا میں اور حساب اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں اپنے پتر لی یا اپنے لی نال بیٹھے کرنا, ایس لیے بندہ گننا ہے. کہتا میں ہر مہینے سال میں نے جتنا پروفٹ نہیں, لفظ انہوں نے کہا میں نے پروفٹ نہیں, میں نے جتنا ٹرن اوور کیا ہے اس میں سے میں نے ان کا شیئر رکھا ہوا ہے اور میں ہر مہینے وہ شیئر نکالتا ہوں. میں نے پوچھا میاں صاحب وہ کتنا شیئر ہے؟ کہنے 2.5% تے میرے تے فکس کیتا گیا. یہ جو بات پہلے میں نے کہی نا فرض کیا گیا سے, وہ کہتے ہیں 2.5% تے میرے تے فرض کیتا گیا ہے تے میں کچھ اور تو ود ہی کراں گا تے پھر ہی قرض لتھے گا نا. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 2.5% تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ خیرات تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو میں نے ٹرن اوور رکھا ہوا ہے, انہوں نے مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں دی تھی لیکن وہ 2.5% سے زیادہ تھا. اور اس بندے کی ایک مہینے کی ٹرن اوور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی سمجھیں 8-10 ارب روپے تو ہوگی. تو جب آپ اندازہ کر لے کہ وہ 2-3%, 2.5 سے تو اوپر ہی ہوگا نا, جو بھی ہوگا 3 بھی ہوگا 3.5, تو کتنا پیسہ نکلتا ہوگا اور کہاں کہاں خرچ کر رہا ہوگا وہ بندہ جو نکال رہا ہے. تو جب وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو دینے والے نے اس کو ویسے ہی دینا ہے, اس لیے اس کے دماغ میں خیالات بھی آتے ہیں, اس کو سوچ بھی ملتی ہے, اس کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں, کیونکہ جس نے دینا ہے اس نے تو رائیں دینی ہے نا, اس کو کام تو پھر اسی نے کر دینا ہے, تو اس کو رائیں بھی مل جاتی ہیں. ہم مذاق سے کہتے ہیں یار مٹی نو ہاتھ لایا, مجھاں کا کام سونے, مجھاں بیچنیاں شروع کرتی ہیں, ڈیری فارم پاتا ہے 3000 مجھ منگوا لی. بھائی وہ اس کا کوئی فنکاری نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں جب دے رہا ہوں جس نے مجھے لٹانا ہے اس نے مجھے رائیں بھی دے دینی ہے. انہوں نے مل لگائی, ایک بندے کی ناکام مل شاہ جی بند پڑی ہوئی خریدی, ون آف دی لیڈنگ بزنس ان پاکستان ناؤ ان کے پاس. تو ایسی شخصیات جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں ان کو اسٹڈی کریں, کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھے کہ ایسی کون سی اندر کی چیز ہے, کیونکہ کام سارے کر رہے ہیں باس, آپ بھی کریں گے میں بھی کر رہا ہوں, اندر کچھ نہ کچھ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو کلک کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کی زندگی کو آگے لے کے جا رہی ہوتی, جس کو عام آدمی کی نظر محسوس نہیں کر رہی ہوتی. پیسہ کمایا نہیں جاتا, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ رحمت سے آتا ہے, یہ کسی کی عقل سے نہیں آتا, یہ محنت سے نہیں آتا. اس پیسے کو کیسے لانا ہے اس میں حصے ہیں. آپ اگر ایمانداری اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ان حصوں میں بھی ایمانداری رکھیے, جس کا ہے اس کو لٹاتے جائیں گے, آپ میں برکت آتی جائے گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ سر.